آپ سب کا شکریہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا دھرنا 26 تاریخ سے جاری ہے اور ہم مسلسل عوام کے جذبات کی اور ان کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں اور عوام کے لیے ایک امید اور حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ اور اس احتجاجی دھرنے پر حکومت نے خود رابطہ کیا اور انہوں نے اس بات سے آگاہ کیا کہ بھی وزراء کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور وہ دھرنے کے جو مطالبات ہیں اس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب انہوں نے دوبارہ رابطہ کیا ہم نے ان کو دعوت دی کہ ہم تو یہاں دھرنے میں موجود ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ تو رات وزراء کی یہ کمیٹی دھرنے میں تشریف لائے تھے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن صاحب کو مذاکرات کی دعوت دی، انہوں نے ان کی اس پیشکش کو قبول کیا اور پھر آج جماعت اسلامی کی بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی اور اس کمیٹی کا پہلا جو ایک دور ہوا ہے ہمارے مذاکرات کا وہ اچھے ماحول میں ہوا ہے۔ ہم نے ویوز ایکسچینج کیے ہیں اور اپنا جو ایجنڈا ہے ان کے سامنے بالکل واضح کر دیا ہے اور ان پر یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے کہ یہ دھرنا ہمارا کوئی ذاتی پارٹی ایجنڈا نہیں ہے، یہ عوام کے مسائل ہیں، یہ قوم کی تقویت کے لیے ہیں، پاکستان کو استحکام دینے کے لیے ہیں۔ اسی لیے ہم نے ان سے کہا کہ بجلی کے بل جو ہیں اب ادا کرنا عوام کے لیے ناممکن ہو گیا ہے، پٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ ناقابل برداشت ہو گئی ہیں اور تنخواہ پیشہ طبقہ وہ نجی ہے یا سرکاری ہے ان پر جو ایک اضافی ٹیکس عائد کر دیے گئے ہیں کہ وہ بل بلا رہے ہیں، ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی طرح آئی پی پیز ایک ایسا کینسر ہے، ایک ایسا ناسور ہے کہ جو پوری قومی معیشت کے لیے موت کا پروانہ بن گیا ہے اور ہم نے اپنی پوری اسٹڈی اور پوری تفصیل ان کے سامنے رکھی ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ کہہ کے ٹال دیا جائے کہ کوئی بین الاقوامی معاہدے ہیں۔ کوئی بین الاقوامی معاہدے نہیں ہیں، صرف ایک بین الاقوامی معاہدہ ہمارا چین کے ساتھ ہے اور چین ہمارا ایسا دوست ہے وہ پاکستان کو کسی مشکل میں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا اگر عزم کے ساتھ یہ اب چین کی آڑ میں حکومت پاکستان اپنے شیئرز پہ یا پاکستان کے جو سرمایہ دار ہیں ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے 25 کروڑ عوام کو بھینٹ چڑھائیں تو انشاءاللہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے اس کی پوری تفصیل ان کے سامنے رکھی ہے۔ پھر ایکسپورٹرز پر، فلور ملز پر اور اس طرح فکس ٹیکسیشن کی صورت میں جو پورا معاشی سرکل رک گیا ہے ہم نے پوری وضاحت کے ساتھ ان سے بات کی ہے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے کہا ہے کہ بھی ہماری ساری چیزیں نوٹ کر لی گئی ہیں اور انہوں نے خود اس چیز کو کہا ہے کہ وہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے مطالبات پر وہ کوئی آپس میں بات کریں گے۔ پھر اگر ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی مل بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کل ہی یہ کمیٹی تشکیل دے کہ وہ اپنا انٹرنل جو ہے کہ ورکنگ کر لیں گے اور اس کے بعد دوسرا دور ہمارے مذاکرات کا ہوگا، دھرنا بھی جاری رہے گا، احتجاج بھی جاری رہے گا اور پورے ملک کے عوام کے لیے ہمارا جو احتجاج کا پیغام ہے یہ پوری مضبوطی کے ساتھ ان تک منتقل ہوتا رہے گا۔ جو آپ کے کارکن گرفتار ہوئے ہیں 2-3 روز میں کریک ڈاؤن چھاپے گرفتار ان کے حوالے سے کیا پیش رفت؟ دیکھیں یہ ایک بڑی تعداد میں کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے یہی کہا تھا کہ ہم سب کو رہا کر دیں گے۔ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں کہ رہا تو کر دیے گئے لیکن جو اس وقت تک ہماری اطلاعات تھیں کم و بیش 35 افراد ہیں کہ جن کے نظر بندی کے آرڈرز کیے گئے، جن کو جیلوں میں بھیجا گیا ہے۔ ہم نے وہ تمام نام اور پوری لسٹ ان کے سامنے ان کو مہیا کر دی ہے۔ اس وقت تو ہمیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھی ہم اس پہ معذرت چاہتے ہیں، یہ پہلے بھی ڈائریکشن چلی گئی تھی، جو رہا نہیں ہوئے ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ یہ بتائیے گا کہ حکومتی کمیٹی سے آپ مطمئن ہیں
ان کا کیا رسپانس تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ ہے، آپ کے جو بھی مطالبات ہیں سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے اور آپ کے میرا خیال ہے جی کہ آج کمیٹی میں اویس لغاری صاحب موجود نہیں تھے، وہ اسلام آباد سے باہر تھے، وہ بھی ان کو جوائن کر لیں گے، وہ بھی ایک جائزہ لے لیں گے، اور باقی اگر حکومت اس کو سنجیدگی سے کام کرے گی تو ان کو اس میں ریلیف ملے گا، پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے گا، وگرنہ دھرنا اور عوام کا احتجاج انہیں سنجیدہ غور و فکر پر مجبور کر دے گا۔ یہ بتائے گا کہ دھرنے کے حوالے سے کل بھی حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ دھرنا ختم کر دیا جائے فوری طور پہ۔